مختلف ضلعوں میں گیا ہوں، لیکن مجھے تو کوئی آج تک ایسا مسلمان نظر نہیں آیا جو درود کو نہ مانے، جو نبی کو نہ مانے۔ صاف بات ہے، جو نبی کو نہیں مانے گا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، تو مسلمان کہاں سے نظر آئے گا؟ جو نبی کو نہ مانے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ کون سا مسلمان ہے جس کی نماز درود پڑھے بغیر پوری ہو جاتی ہو؟ سلام پھیر پہلے، درود سے پہلے سلام پھیر کے تو دیکھ، ساری نماز تیرے منہ پہ مار دی جائے گی۔ جب تک اللہ کے حبیب پہ درود نہیں پڑھا جائے گا تیری نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ یہ فاتحہ نہیں مانتے، یہ فاتحہ کو نہیں مانتے۔ ارے ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتا ہے۔ فاتحہ کس کو کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور پھر بھی سیاست والے کہتے ہیں فاتحہ کو نہیں مانتا ہے۔ کوئی بات؟ یہ سیاسی آپسی یہ وقت ہی نہیں ہے، یہ نازک وقت ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہو، نیوز دیکھتے ہو، چینل کھولتے ہو، اور مسلمانوں پہ اور اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچے، یہ وقت نہیں ہے۔ ایک اپنی اپنی جگہ مسئلے ہیں، رہیں گے، پہلے بھی تھے، آگے بھی رہیں گے، لیکن بڑی چیزوں پہ جمع ہو جاؤ، نماز پہ آ جاؤ، کلمے پہ آ جاؤ۔ اتحاد اور اتفاق سب سے بڑی طاقت ہے۔ صرف پیسہ بینک میں جمع کرنا بڑی طاقت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ کسی مفسر نے کہا ہے اللہ اسی لیے طاقتور ہے کہ وہ ایک ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو لڑائی ہوتی، ایک کہتا بارش برساؤں گا، دوسرا کہتا نہیں آندھی چلاؤں گا، ایک کہتا میں سورج نکالوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں رات لاؤں گا، تو لڑائی ہوتی۔ تو طاقت ایک اسی لیے فرمایا ایک ہے، اس لیے اس کا آرڈر سب کچھ چلتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری طاقت بنے تو تم ایک ہو جاؤ، تمہاری بھی طاقت بن جائے گی۔ انگلیاں ہیں یہ بکھری ہوئی، ان سے کچھ اٹھے گا؟ کھیر اٹھاؤ نہیں اٹھے گی۔ بکھری ہوئی انگلیوں سے کیا اٹھتا ہے؟ تاروں سے کیا روشنی ملے گی؟ تارے جمع ہو جائیں اور چاند بن جائے پھر روشنی پھیلتی ہے۔ تو بکھری ہوئی انگلیاں، نہ کسی کو چیز اٹھے گی اور نہ مارو گے تو ٹوٹ جائے گی، خود ہی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن جمع کرو نا۔ اب طاقت بنی کہ نہیں بنی؟ یہ مسلمان کی طاقت ہے۔